السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے عزیز ساتھیوں، عزیز دوستوں، میں آج آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ دین اسلام کا مختصر تعارف، جسے ہم ہندی زبان میں کہہ لیں اسلام دھرم کا پریچے۔ محترم سامعین، اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے اور طرز زندگی ہے جو انسان کو اس کے اپنے مالک، رازق، حاکم، خالق کے ساتھ بہترین اور خوشگوار تعلق بنانے اور اسے قائم رکھنے پر ابھارتا ہے۔ اگر ہم اسلامی تعلیمات، اسلامی شکشا کو پڑھیں تو یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ ایک انسان اگر حقیقی سعادت والی، خوشی والی، خوشحالی اور اندرونی سکون و چین، اطمینان، امن و شانتی کی زندگی اگر گزارنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے خالق کو پہچانے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے۔ تبھی وہ حقیقی سعادت، خوشی، امن و چین، شانتی والی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ اور اس کو چاہیے کہ اس خالق نے جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا ہے وہ عظیم مقصد کو پہچانے، جس کا فائدہ اس کو بذات خود اس کو بھی حاصل ہو سکتا ہے اور اس کے سماج اور معاشرے کو سب کو پہنچتا ہے۔ محترم سامعین، اسلام کا پیغام بالکل واضح ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اس ایک مالک کی عبادت کی جائے جس نے اس کو پیدا کیا ہے، جس نے اس کو یہ زندگی دی ہے، جس کے ہاتھ میں فائدہ، نقصان، زندگی، موت، بیماری، شفا، اولاد کا دینا، پیسے کا دینا، آسمان سے بارش کو برسانا، زمین سے کھیتی کو اگانا، ہر چیز کو جس نے پیدا کیا ہے اسی کی عبادت کی جائے، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاری جائے، اس کی ذات و صفات اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے، کسی اور کو پارٹنر نہ بنایا جائے، کسی اور کے آگے اپنے سر کو نہ جھکایا جائے۔ مانگے تو اسی ایک مالک سے مانگا جائے، عبادت کی جائے تو اسی ایک مالک کی عبادت کی جائے، سر کو جھکایا جائے تو اسی ایک مالک کے آگے اپنے سر کو جھکایا جائے، اور دعا کی جائے، ہاتھ اٹھایا جائے تو اسی ایک مالک کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے، اٹھایا جائے۔ محترم سامعین، اسلام کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے اسلام کے تعلق سے چند باتیں رکھوں کہ اسلام ہے، یہ لفظ ہے سین لام میم، سلیمہ سلمہ سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں کہ امن کی طرف آنا، چین کی طرف آنا اور سکون کی طرف آ جانا اور امن و سلامتی کی طرف پا لینا، یہ تمام معنی اس میں پائے جاتے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ حقیقی مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے، جس کی ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ یہاں دیکھیے، محفوظ ہونے کا معنی پایا جاتا ہے کہ ایک شر کی جگہ سے امن کی جگہ میں آ جانا۔ تو اسلام کیا ہے؟ ہم کو امن فراہم کرتا ہے، ہم کو شانتی دیتا ہے۔ تمام قسم کے جو خرافات ہے، جو تمام قسم کے باطل نظریات ہے، جو تمام قسم کے معبودان باطلہ ہے، جو اس ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت پوجا کی جاتی ہے، ان تمام غلط راستوں سے سیدھا راستے کی طرف ہم کو لاتا ہے اور سیدھی راہ فراہم کرتا ہے۔ اور دوسری طرف دیکھیے، اور ایک معنی اس کا آتا ہے، اسلام کا معنی اپنے آپ کو تابع کر دینا، سرنڈر کر دینا۔ کس کے؟ جس مالک نے آپ کو پیدا کیا، جو آپ کو کھلاتا ہے، جو آپ کا رازق ہے، خالق ہے، جو حاکم ہے، جو پروردگار ہے، جو پالنہار ہے، جو آپ کو پالنے والا ہے، جو سچا ہمارا ایشور ہے، اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، یعنی اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا۔ جس کام کو کرنے کا اس نے حکم دیا ہے وہی کام بجا لانا، جس کام سے اس نے روکا ہے، منع کیا، اس سے رک جانا۔ جیسا کہ قرآن میں بتایا گیا ہے، اذ قال له اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب ان سے کہا جاتا، مومنوں سے، کہ جب کہا جاتا ہے کہ فرما بردار ہو جاؤ، اس ایک مالک کے بتائے طریقے کے مطابق
اپنے آپ کو گردن جھکا دو اپنی گردن. تو کیا کہتے ہیں؟ اسلمت لرب العالمین، کہ میں اپنے سارے جہانوں کے پروردگار کے سامنے اپنے آپ کو سرخم تسلیم پیش کرتا ہوں. اپنے آپ کو پیش کر دیا، اس نے سرنڈر کر دیا. یہ ایک مومن کی، ایک مسلمان کی علامت ہے، اس کو ہی مسلم کہتے ہیں. میرے محترم سامعین، ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اس ایک اسلام کے مکمل شہدائی بن جائیں، اسلام کے معنی کو سمجھیں. یہ ہم اسلام کے معنی کو کب سمجھ سکتے ہیں؟ جب ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. کیا ہماری زندگی کا یہ مقصد ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے، چھوٹے تھے، بڑے ہوئے، کھائے پیے، پڑھے لکھے، نوکری کی، شادی بیاہ ہوئی، بیوی بچے ہوئے، اور اپنی زندگی خواہشات پوری ہوئی اور مر کر چلے گئے؟ یہ زندگی کا مقصد ہے؟ نہیں. زندگی کے مقصد کو سمجھنے کے لیے ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ زندگی جس نے ہم کو دی ہے، اس نے کیا مقصد کے تحت ہم کو یہ زندگی عطا کی ہے، وہی ہم کو بتا سکتا ہے. مثال کے طور پر ایک کمپنی ایک مشین بناتی ہے، جس مقصد کے لیے وہ مشین بناتی ہے وہ کمپنی والا بہتر طور پر بتا سکتا ہے. اسی لیے آپ کوئی چیز خریدتے ہیں، الیکٹرانک ہو یا کوئی اور الیکٹریکل مشین یا کوئی بھی چیز آپ خریدتے ہیں، آپ دیکھیے جب آپ اس کی پیکنگ کو کھولتے ہیں آپ کو وہاں ایک بکلیٹ ملتی ہے جو آپ کو گائیڈ کرتی ہے، جو آپ کو بتاتی ہے کہ اس مشین کو کس طریقے سے ہم استعمال کر سکتے ہیں. انسٹرکشن دیتی ہے، وہ چیز بتاتی ہے کہ اس کو کس طریقے سے آپ اس کو استعمال کریں گے تبھی یہ مشین کارآمد ہو سکتی ہے. اسی لیے ہم دیکھیں گے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. تو اللہ رب العالمین جس نے ہم کو یہ پیدا کیا ہے، جس نے ہم کو یہ زندگی دی ہے، جس نے ہمارے لیے ہر چیز، زمین، آسمان، چاند، سورج، دریا، پہاڑ، سمندر، انسان، حیوان، چرند پرند، آگ، پانی، ہوا، بادل، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے. وہ بتاتا ہے، کیا بتاتا ہے قرآن میں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے، اپنی پوجا کے لیے پیدا کیا ہے. یہ ہے اہم مقصد. آپ کو دوسرے تمام ادیان کو، جو دنیا میں جتنے دھرم ہیں آپ دیکھیں، اس میں آپ کو مقصد زندگی آپ کو نہیں ملے گا. ان کے پاس مقصد زندگی یہ ہے کہ اچھا کھائیں، اچھا پئیں، اچھی زندگی گزاریں، منمانی کریں، یہی زندگی ہے. اس کے بعد کی زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے. ان کے پاس یہ چیز ہے. لیکن اسلام، دین اسلام آپ کو زندگی کا حقیقی مقصد بتاتا ہے کہ اس زندگی کے دینے والے نے کس مقصد کے لیے یہ زندگی عطا کی ہے. تو میرے محترم سامعین، اس نے ہم تک جو تعلیمات کس طریقے سے پہنچائی، اللہ رب العالمین نے اپنے مقصد کو بتانے کے لیے، اپنے مقصد کو پہنچانے کے لیے، اس دنیا تک بتانے کے لیے کہ آخر حقیقی سعادت اور خوشی کی زندگی ایک انسان کس طریقے سے پا سکتا ہے، اور صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اللہ کن کام سے، ہمارا مالک، ہمارا رازق، ہمارا خالق، اللہ کس کام سے خوش ہوتا ہے، کس کام سے ناراض ہوتا ہے، وہ کون بتائیں. اب پہلے ہم جان لیں کہ اللہ رب العالمین ہے کون. اللہ ہے کون؟ اللہ وہ ہے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، جو یہ تمام جہانوں کا خالق ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ خود اپنا تعارف قرآن کریم میں بتا رہے ہیں سورہ اخلاص میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ایکتا ہے، ایک ہے. جو دھرم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک سے زائد ہے، یہ تمام باطل ہے. باطل سے مراد غلط ہیں. اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی مخلوق جو ہے وہ محتاج ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. تو ہم کو چاہیے کہ اللہ کی تمام صفات جو ہیں اس کی وہ کامل ہیں، ایٹریبیوٹس جو ہے وہ تمام مکمل ہیں، اور وہی خالق ہے، اس کے علاوہ سب مخلوق ہے. اور وہ اللہ بہت نہایت مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور وہ مکمل قوت اور پورے اختیار والا ہے، اور عدل و انصاف کرنے والا ہے
علم و حکمت والا ہے، اس کی مخلوقات میں سے کوئی بھی اس کی صفات کو نہیں پہنچ سکتا اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ہم تمام کو چاہیے کہ ہم سب اسی ایک مالک کی، اسی ایک رازق کی، اسی ایک حاکم کی عبادت کریں جسے اللہ کہا جاتا ہے۔ محترم سامعین، اس نے ہماری ہدایت کے لیے بہت سے رسولوں کو بھیجا، بہت سے نبیوں کو بھیجا، جو ہمارے پاس آ کر جب جب ضرورت پڑی انسانیت کو، انہوں نے آ کر اس ایک مالک کے بتائے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی تعلیم دی۔ میرے معزز سامعین، جن رسولوں میں آدم علیہ السلام سے شروع ہوئے، آدم، نوح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، اس کے بعد دیکھیے یحییٰ، زکریا، اس کے بعد عیسیٰ، اور آخر میں آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ تمام انبیاء کرام کے سلسلے کی آخری کڑی ہے، جن کے بعد کوئی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ ان تمام رسولوں نے آ کر ایک ہی میسج دیا ہے تمام انسانوں کو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس ایک مالک کی عبادت کرو، اس ایک اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے علاوہ کسی اور کو شریک مت بناؤ، کسی اور کو پارٹنر مت بناؤ۔ یہ ایک میسج لے کر تمام انبیاء آئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے بھی اپنی قوم کو یہی دعوت دی کہ قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو۔ اور انہوں نے عبادت کر کے بتائی ہے، دعوت بھی دی اور عبادت کا طریقہ بھی بتایا کہ کس طریقے سے ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں بتایا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو آپ کے اقوال ہیں، افعال ہیں، جو آپ کے احکامات ہیں، ان تمام کو ہم کو ان پر عمل پیرا ہونا ہے۔ کس طریقے سے؟ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، بتایا ہے، کر کے دکھایا ہے، اور صحابہ جو آپ کے جو ساتھی تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے اور انہوں نے عمل کیا، ہم کو ویسے ہی ان پر عمل کرنا ہے۔ اگر آج کوئی دین اسلام کا نام لے کر نئی نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام بڑا ہی مختصر ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اس ایک مالک کی عبادت کرو جیسا کہ اس ایک مالک نے کہا ہے، جیسا کہ رسول جو آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، کر کے دکھایا ہے، یہی اسلام ہے۔ اس کے علاوہ جو نئی نئی چیزیں ایجاد کر دی جاتی ہیں، وہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسا کہ خبروں پر جا کر سجدے کرنا، زیارت کرنا، چڑھاوے چلانا، نذر و نیاز کرنا، اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اسلام نے ہم کو جو درس دیا ہے، کیا دیا ہے؟ اخلاق کا، عدل و انصاف کا، امانت کا، دیانت کا، ایک دوسرے پر رحم و کرم کرنے کا، شجاعت کا، بہادری کا ہم کو سبق دیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنے کا، صلہ رحمی کرنے کا ہم کو درس دیا ہے، اور ہمیشہ سچ کا ساتھ دینے کے لیے، اور ہمیشہ کہا ہے کہ حلال کمانے کا ہم کو حکم دیا ہے، تمام غلط کاموں سے بچنے کا، جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی، گالم گلوچ، مار پیٹ، لوٹ کھسوٹ، یہ تمام چیزوں سے ہم کو بچنے کا حکم دیا ہے۔ محترم سامعین، یہ تمام تعلیمات آپ کو کہاں ملیں گی؟ یہ تمام تعلیمات ہم کو قرآن جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کر کے جو دکھایا ہے، وہیں آپ کو یہ تمام تعلیمات ہم کو ملیں گی۔ یہی ہمارا اسلام ہے۔ محترم سامعین، اسلام کے تعلق سے میں نے جو پہلے ہی آپ کو بتایا کہ میں آپ کے سامنے مختصر بات کرنے آیا ہوں، تو اسلام کے کیا ارکان ہے بتاتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے اسلام کے جو ارکان ہیں اور ایمان کے جو ارکان ہیں، جو جسے ہم کہتے ہیں کہ اسلام کے آدھار، اسلام اور ایمان کے آدھار جو ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ رکھیں گے
یہاں میں آپ کے سامنے صرف اسلام کے جو آدھار ہیں، اسلام کے جو ارکان ہیں، وہ آپ کے سامنے مختصر رکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنیاد سے مراد اسلام کے آدھار 5 ہے۔ اس میں پہلا رکن کیا ہے؟ پہلا آدھار کہ اللہ کی یہ اس بات کی گواہی دینا، دل سے بھی ماننا، زبان سے بھی کہنا اور عمل کر کے بھی دکھانا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اگر معبود سچا معبود، اگر حقیقی معبود اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے، اور اس بات کی گواہی دینا، دل سے بھی ماننا، زبان سے بھی کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ یہ پہلا آدھار ہے، پہلا رکن ہے۔ دوسرا رکن ہے دن اور رات میں 5 وقت نماز کی ادائیگی کرنا۔ 5 وقت کیا ہے؟ وہ کیا 5 نمازیں کیا ہیں؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ انشاءاللہ آگے اس کی تفصیل آ جائے گی۔ تیسرا جو آدھار ہے، تیسرا جو رکن ہے، وہ ہے زکوٰۃ، جو مالداروں پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، مخصوص شرائط کے ساتھ رولز اور ریگولیشن بتائے ہیں کہ سال میں ایک بار نکالا جاتا ہے اور یہ مال فقراء اور مساکین میں دے دیا جاتا ہے، مالداروں سے لیا جاتا ہے اور فقراء و مساکین میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ اس کو بھی کن کن کو دیا جانا چاہیے، اس کی بھی تفصیل قرآن نے بتا دی ہے۔ چوتھا جو آدھار ہے، چوتھا رکن ہے، وہ ہے روزے۔ رمضان کے مہینے میں پورے 1 مہینے کا روزہ ہے، مسلمانوں پر رکھنا واجب ہے، فرض ہے۔ کب کیا چیز اس سے رکنا ہے؟ روزے سے مراد کہ فجر سے لے کر مغرب تک کھانے پینے سے اور بیوی کے ساتھ ہم بستری سے، جمع جسے ہم کہتے ہیں، اس سے رکے رہنا ہے، اور اسی کے ساتھ تمام گناہوں سے تو بچنا ہی بچنا ہے۔ ان اوقات میں فجر سے لے کر مغرب تک ان سے رکنا ہے۔ رمضان کا 1 مہینہ ہم کو روزے رکھنا ہے۔ اور 5واں رکن جو ہے وہ ہے حج۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی، مالی حیثیت دی ہے تو زندگی میں ایک بار آپ کو بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے، لازم ہے۔ اور حج بیت اللہ یہ کیا ہے؟ امت مسلمہ کے اتحاد کا ایک بڑا ہی عظیم مظہر ہے، جو رنگ و نسل اور زبان کے اختلاف کے باوجود ایک جگہ پر اکٹھا ہوتے ہیں، اور یہ ایک بہترین موقع ہوتا ہے جس میں متعدد قسم کی عبادات ایک ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ مثلا قربانی ہو گئی، مسجد حرام میں نماز، طواف کی ادائیگی ہے، اور دعائیں ہیں، اور مال کا خرچ کرنا ہے۔ یہ تمام عبادتیں جو ہیں، بہت سی عبادتیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل آپ کے سامنے آگے رکھی جائے گی۔ تو الغرض یہ کہ اسلام کا مختصر تعارف آپ کے سامنے رکھنا مقصود تھا، تاکہ جو ہمارے سامنے اسلام کا مفہوم، معنی و مفہوم بھی آ جائیں، اور انسان کا جو مقصد زندگی ہے وہ بھی آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اسلام پر تا دم حیات عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔